जितनी करप्शन उनके अभी साबका डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी ने की है, आज वो इस्तांबुल में भी उनके फ्लैटे हैं और दुबई में भी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हाजी नसीम उर-रहमान के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। जो आपका चेयरमैन साहब मुशर्रफ महमूद खान साहब किस तरीके से खड़ा होंगे, फिर हम वहाँ कैंडिडेट करार नहीं करेंगे। पाकिस्तान तो अपनी जगह, हमारा सूबा बलूचिस्तान में अवाम की जो गुजराई मुस्लिम लीग नून को दी, मैं सोच भी नहीं सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। हमारे यहाँ पे बैठे हमारे नसीम उर-रहमान साहब जो हल्का PB 43 के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं, और मैं जो हूँ PB 43 के उम्मीदवार नामजद उम्मीदवार सरदार इदरीस ताज। आज़ाद हैसियत से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और इलेक्शन में खड़ा था, बल्कि खड़ा हूँ। तो आज मैंने पार्टी के नज़रिए को देखते हुए, पार्टी के मफाद के बेहतर फैसले के मफाद में देखते हुए आज मैं फैसले पे आ बैठा हूँ। और यहाँ पे हमारे जनरल सेक्रेटरी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी तमाशा काकड़ साहब भी बैठे जो NA 263 के कैंडिडेट हैं, तो वो भी बैठे हैं, और महमूद खान साहब, मोहम्मद साहब लोग बैठे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ मोहसिन भाई बैठे हुए हैं, गुजर साहब बैठे हुए हैं, मुनीर अहमद साहब बैठे हुए, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब और इमरान खान मुलाखिर साहब सारे बैठे हुए तशरीफ रखे। तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं हल्का PB 43 के नामजद उम्मीदवार इदरीस ताज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हाजी नसीम उर-रहमान के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। उसके हक में दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ, और उसके बाद मैं पूरी हिमायत के साथ पूरी उसकी हिमायत भी करूँगा, और पार्टी के हर कॉलम पे, हर नज़रिए पे मैं पार्टी के साथ हूँ। और एक दूसरी बात ये कि मैं पहले भी पार्टी का हिस्सा था, पार्टी का हिस्सा हूँ, और इंशाल्लाह पार्टी के साथ रहूँगा। जिस तरह मोहतरम कायद, हमारे मोहतरम कायद नवाज शरीफ साहब जो रोशन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो वो एक नया सोच और विजन पाकिस्तान के हवाले से पहले भी उसने लाया, वो उसके जो किरदार का और उसके काम का जो है वो सबको दिखाना था, बल्कि वो खुद देख ले जिस तरह से लोड शेडिंग के हवाले से उन्होंने काम किया, जिस तरह से माशी लेवल पे खारजा पॉलिसी हमारी ठीक थी, तो उस हवाले से जो है ये पार्टी का हमारा फैसला है। तो इंशाल्लाह हम नसीम उर-रहमान को भरपूर सपोर्ट करेंगे और शाह साहब को भी सपोर्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नसीम उर-रहमान साहब, सरदार साहब, आप और आपकी टीम ने आज बहुत बड़ी इकदाम उठाया, क्योंकि आप हमारी पार्टी का हिस्सा थे और हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। मैं आपकी इस इकदाम को खैरमक़दम करता हूँ और इंशाल्लाह आपको दाद भी देता हूँ, और पार्टी आपकी इस इकदाम को कदर की निगाह से देखेगी। दोस्तों, मीडिया के दोस्तों, आपकी नज़र बहुत तेज है। मैं खुद हैरान हूँ कि जब से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए और खासकर वो बलूचिस्तान आए, पाकिस्तान तो अपनी जगह, हमारा सूबा बलूचिस्तान में अवाम की जो गुजराई मुस्लिम लीग नून को दी, मैं सोच भी नहीं सकता था। जब से इलेक्शन कैंपेन, नोटेबल तो पहले शामिल हुए थे, लेकिन जब से इलेक्शन कैंपेन हमने स्टार्ट की, तो क्वेटा और बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में अवाम का रिस्पांस और अवाम का मोहब्बत जो मियां साहब के साथ है, 6 जैसे कार्बन मीटिंग्स साथ साथ, किसी में नसीम उर-रहमान साहब, किसी में सारगोल साहब, किसी में ज़रा खान साहब, किसी में, फिर भी हम कवर नहीं कर सकते, इतना अवाम ने रिस्पांस हमें दी। तो इंशाअल्लाह आज इस आपके ज़रिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं तमाम बलूचिस्तान के अवाम को अपील करता हूँ
کہ انشاءاللہ جب میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ہماری حکومتیں بنے گی تو بلوچستان کو ہم مایوس نہیں کریں گے. بلوچستان کی جتنے بھی مسائل ہیں ہمیں ایک ایک کا پتہ ہے وہ سب کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. چاہے اس طرح سے مضبوطی ہو, بے روزگاری ہو, خاص کر کوئٹہ کا جو مسئلے ہے, چاہے ایجوکیشن کا ہے, ایجوکیشن کا ہے, پانی کا ہے, لوڈ شیڈنگ کا ہے, کیونکہ ہمارا ایک تو بجلی کا ہے, جو ہماری فیڈر سسٹم ہے وہ سارا ناکارہ ہو چکا ہے. اور ایک چیز چاہے انفراسٹرکچر ہو تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون کوئٹہ سے جیتے گی, یہ نوٹ کریں. اور مسلم لیگ نون ہی بلوچستان کی اور خاص کر کوئٹہ کے مسائل انشاءاللہ حل کر دیں گے. اگر کوئی سوال ہے تو اور جواب دیں. جی شاہ صاحب, آپ کا جہاں تک سوال کا تعلق ہے وہ اس طرح ہے کہ میں بالکل ایک تحریک کا حصہ تھا. تو 14 نومبر کو جب میاں صاحب محمد نواز شریف صاحب کوئٹہ آئے الیکٹیبل میں بھی شامل ہوا, تو میں پارٹی میں نے چھوڑی نہیں ہے. ہاں, اس اختلاف جمہوریت کا حسن ہے, تو وہ تو ہر کینڈیڈیٹ کی رائے ہوتی ہے کہ مجھے کیوں ٹکٹ نہیں ملا اور مجھے کیوں نہیں ملا, میرا حق بنتا ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا پارٹی کے مفاد کے لیے, میں پارٹی میں تھا, پارٹی میں ہوں اور پارٹی میں رہوں. تحریک انصاف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے وہ نئے پاکستان کے خواب دکھائے لوگوں کو, اور اندر جو بدمزگی بنی اور انہوں نے کرپشن کے ڈھیر لگائے, تو وہ ہمارے سامنے تھے. تو ہمیں ضمیر جو ہے وہ زیب نہیں دے رہا تھا کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ مزید چلے, کیونکہ جتنی کرپشن ان کے ابھی سابقہ ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری نے کی ہے, آج وہ استنبول میں بھی ان کے فلیٹیں ہیں اور دبئی میں بھی ہیں, فیملی دبئی میں بیٹھے, کچھ پتہ نہیں کدھر ہے, یا عوام کو لاچار چھوڑ دیا اور خود نہیں ہے. سابقہ گورنر صاحب راتوں رات میں کروڑ پتی بن گئے, پیسے لے گئے, اور اسی طرح اور محکموں میں بیٹھے ہوئے تھے. مبین صاحب تھے, تو اس لیے مجھے زیب نہیں دیا, اس لیے میں نے پارٹی. یہ تو دیکھو جس طرح وہ کیا کہتے ہیں کرو گے اس طرح بھرو گے. تو یہ تو الزامات, الزام تراشیاں, یہ گالم گلوچ, یہ تو ان کی وہ ہے نا, پی ٹی آئی نے سب کچھ یہ اوپر کیا ہے, سب کو یہی سکھایا ہے. ہمیں بھی یہی اس میں ہم بھی گھس گئے تھے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ یار یہ ہمارے خاندان ہمارے اس کلچر کو زیب نہیں دیتا, تو اس لیے ہم نے یہ فیصلے کیے. باقی میں یہ بھی آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ میں کوئٹہ سٹی کا واحد کینڈیڈیٹ ہوں کہ میری ساتھ جو ہے میری پوری قوم کی حمایت, انہوں نے میری حمایت کا اعلان کیا تھا. تاجک ملی اتحاد پاکستان, جناب چیف آف تاجک جو ہے وہ سردار منیر احمد تاجک صاحب نے, اور اس کی الیکشن کا رابطہ کمیٹی نے جو ہے وہ میری بھرپور حمایت کی تھی, اور میرے ساتھ پریس کانفرنس کیا تھا انہوں نے. آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. ہم چونکہ پیڈیم میں ساتھ تھے, اور قائد محترم میاں صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں تھا, اور دو ہمارے رحل قرآنی صاحب تھی اور سینیٹر سعید الحسن صاحب تھے. ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو آپ کا چیئرمین صاحب مشرف محمود خان صاحب کس طریقے سے کھڑا ہوگا, پھر ہم وہاں کینڈیڈیٹ قرار نہیں کریں گے. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر 2 دفعہ پھر ہم گئے کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم سے اوپر رپورٹ مانگتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا ہم صرف ایک سیٹ کی بات نہیں کریں گے, ہم آل پالیسیوں کی بات کریں گے. میں نے کہا یہ پھر ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ پھر میاں صاحب سے خود ملے. پھر یہ لوگ ملی بھی تھی, اور ابھی ہم لوگ جو قلعہ اولا والا سیٹ پہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے وہ ہم آج انشاءاللہ وڈرا کر دیں گے. محمود خان چشتی صاحب کے لیے وہ وڈرا کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے 2 خوشیاں ہو رہی ہیں. ایک خوشی تو مجھے یہ ہو رہی ہے کہ سردار ادریس میرا برخوردار, میرا بھائی, اس نے اپنی پارٹی کا حکم بھی مانا اور انہوں نے اپنی قوم کا بھی حکم مانا. اور میں تمام تاجک اقوام جو ہے, جو میرے بڑے ہیں, میرے دوست ہیں, میرے مہربان ہیں, سردار منیر میرے اور جناب اشرف صاحب کی مشترکہ دوست بھی ہیں, انہوں نے یہ حکم دیا ان کو, پارٹی نے حکم دیا ان کو, تو انہوں نے اس حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے آج جس وڈرا کا اعلان کیا. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہی ہماری کامیابی کا انشاءاللہ پیش خیمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور نمبر 2, علی اشرف صاحب بھی تشریف فرمائے, وہ بھی انشاءاللہ بھی جو ہمارے جی ایس صاحب نے پارٹی کا جو حصہ تھے, تو حصہ لیکن کہیں میرا خیال وہ کیا کہتے ہیں طوفان میں تھے, گم ہو گئے تھے, لیکن دوبارہ آج وہ آ چکے ہیں.
یہ بڑا اچھا ہوا میں ایک بات کروں بڑا اچھا ہوا شاہ صاحب میں ایک بات کروں آپ نے صرف رحمان صاحب کو اتنا چھوٹا نہ بتائے وہ اوپر کوئٹہ رکھا دے رہے ہیں کوئٹہ میں جتنا بڑا ہوگا میں یہ کرنے کا معلوم نہ کرے میرے پاس ایک رس گواہ ہے اس بات کا کہ میں نے شاہ صاحب کو 42 کی اپلیکیشن موو کی تھی. شاہ صاحب جیت گئے آپ میرے گھر میں موجود ہوئی, لیکن اب اللہ کے کام میں جو نہ میں آپ مار سکتے ہوں نہ آپ مار سکتے ہیں. اللہ نے جو کیا میرا خیال یہ بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جو میرے 42 کے ووٹرز ہیں آنریبل, 41 کے آنریبل, 43 کے, بلکہ ہمارے تو شاہ صاحب کڑے 33 کے اوپر انشاءاللہ ہم جہاں جا رہے ہیں ہم کو بڑا مثبت جواب آ رہا ہے فوری صاحب وہاں سے. اچھا لگ رہا ہے ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون 8 تاریخ کو اپنی تاریخ رقم کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں سردار ادریس صاحب جی مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بلکہ پوری جو ہماری تاجک برادری ہے قوم ہے میں ان کا جن کی ایڈوائس اور مسلم لیگ نون کے جو اکابرین ہیں آپ نے ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ایک بہت بڑا عمل کیا, اور یہ آپ کا بہت بڑا عمل انشاءاللہ ہماری جیت میں, ہماری جیت میں, شاہ صاحب کی جیت میں اور ہماری جیت میں, بلکہ تمام جیتوں میں انشاءاللہ یہ بہت کارگر ثابت ہوگا.